ضمشد اضلاع اور خیبر پختونخوا کی وہ آپ کے سامنے رکھی. اس کے ساتھ ہمارے فارمر ایمبیسڈر صاحب نے آئی جی امتیاز گل صاحب نے ایکسپرٹ اوپینین دیا, اور اس کے ساتھ عامر رانا صاحب اور عامر رضا صاحب. میرے خیال سے ان کی بات تو کیونکہ بڑے ٹیکنیکل انداز میں اور جو ایکسپرٹ ہے اس ایشو کے اوپر انہوں نے بات کی, بڑا مشکل ہے, لیکن میں آپ کے سامنے 3-4 حصوں میں بات کرنا چاہوں گا. ایک تو یہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہمارے پاکستان میں کہ جب کرائسس پیدا ہونے لگتا ہے یا آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایشو اس کے بعد کرائسس کی طرف بڑھ کے آپ کے لیے بہت بڑا مسئلہ بنے گا, تو اس وقت جب آپ بات کرتے ہیں تو اس کو اگنور کیا جاتا ہے تاریخ کے اوپر, اور وہ عوامل ان حالات کے اوپر گفتگو نہیں ہوتی کہ کس سے دہشت گردی یا امن و امان کی صورتحال کس طرح بگڑی, اس نے جنم لیا, ہوتا کیا ہے, پھر ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے ہماری جنگ تھی کہ ہماری جنگ نہیں تھی. لہٰذا میں 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا. پہلا, اور پورے پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کیونکہ اس کو سنیں, اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے کہ اگر خیبر پختونخوا کے کسی بھی ضلع میں باجوڑ وزیرستان میں آگ لگے گی تو اسلام آباد اور کراچی بھی اس کی تپش محسوس کرے گا. تو آپ نہ صرف ہمیں سنیں بلکہ ہمارے ساتھ پھر آواز بھی اٹھائے. تو 4 چیزیں. ایک یہ, میں 1979 افغان جہاد اس کے اوپر نہیں جاتا. 9/11 کے بعد کس طرح یہاں پہ جنگ شروع کی گئی اور کتنے ہم نے جنازے اٹھائے, وہ کیا عوامل تھے اور کیا جھوٹ بولا گیا. پھر اس کے بعد ایک امن کا مرحلہ آتا ہے, فیض آتا ہے, جب یہاں پہ لوگ کافی عرصے بعد امن سے رہتے ہیں, ایک وہ فیض ہے. تیسرا, جب امریکہ کا افغانستان سے وڈرال ہوتا ہے, ایک وہ مرحلہ ہے. اور چوتھا, آج کی سچویشن جو کہ ہمارے مستقبل کا تعین کرے گی. تو ان 4 حصوں میں آج آپ سے بات کروں گا. میں سیدھا آتا ہوں ٹائم ضائع کیے بغیر 9/11 کے اوپر. میرے پاکستانیوں, آپ سب گواہ ہیں کہ 9/11 پاکستانیوں کے سروں پہ کیوں گرا. اس میں تو کوئی بھی پاکستانی ملوث نہیں تھا, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنگ ہماری نہیں تھی. لیکن جب ایک فون کال آپ کو آتا ہے اور آپ امریکہ کے سامنے لیٹ گئے اور ان کی جنگ کا حصہ بن گئے, فرنٹ لائن سٹیٹ بن گئے, تو یہ جنگ پھر اس کے بعد ہماری بنی, ہماری جنگ نہیں تھی. 9/11 کے بعد پہلے آپ امریکہ کی اتحادی بنے, او بھائی آپ اتحادی بنی. پھر اس کے بعد آپ نے یہ کیا کہ یہاں پہ دہشت گردی شروع ہو گئی. جب دہشت گردی شروع ہو گئی تو پھر امریکہ کے کہنے پہ, مطلب اگر میری جنگ ہے تو میں امریکہ کے کہنے پہ اس پہ کیوں شامل ہو جاؤں, میں ان کے کہنے پہ کیوں آپریشن کروں. 2004 میں جب پہلا آپریشن ہو رہا تھا, اور اس وقت مجھے یاد ہے عمران خان نے 9/11 کے بعد ایک ڈاکومنٹری بنائی تھی, آپ سب بھی اس کو دیکھ لیں, آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پہلے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ جو آپ کی پالیسی بننی جا رہی ہے یہ آپ کو تباہ کر دے گی. وہ ڈاکومنٹری تھی اسلام, پاکستان اینڈ اسلام تھرو دی آئیز آف عمران خان. یہ آج بھی موجود ہے, تقریباً گھنٹے کی ایک ڈاکومنٹری ہے, جس میں آپ کو بتایا گیا کہ جب امریکہ کے آپ اتحادی بننے جا رہے ہیں تو کس طرح یہاں پہ دہشت گردی بھی بڑھے گی, یہاں پہ نفرتیں بھی پیدا ہوگی, یہاں پہ پاکستان کی سرزمین خلاف بھی استعمال ہوگی جس سے ہمارا نقصان ہوگا. اس وقت بات نہیں سنی گئی. 2004 میں جب پہلا وزیرستان میں آپریشن ہو رہا تھا تو ان علاقوں کی کچھ روایات ہے, ان سے وہ بات ہو سکتی تھی. ان لوگوں نے آپ سے کوئی بات کی, میں مسعود ٹرائب کی بات کر رہا ہوں. ہوتا کیا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں سنا, فیصلہ ہو چکا تھا اور آپ نے آپریشن کیا. پھر سلسلہ کہاں پہ بڑھا, 2004 میں آپریشن کیا وزیرستان میں, پھر وزیرستان میں دوبارہ آپریشن کیا, باجوڑ میں آپریشن کیا, خیبر میں کیا, مومن میں کیا, کورم میں کیا, اورکزئی میں کیا, سوات میں کیا, باجوڑ میں کیا, آپ نے پھر بنیر میں کیا, در میں کیا, پورے خیبر پختونخوا تک آپ کے آپریشن کا سلسلہ بڑھتا گیا, یہاں تک کہ جب آپ نے آخری فیصلہ کیا پی ایس کے بعد تو آپ کو رد الفساد کرنا پڑا, جس کا مطلب پورے پاکستان میں چھوٹے بڑے آپریشن کرنا تھا. ہوا کیا, 80,000 جانوں کا ہم نے نذرانہ پیش کیا, 7,000 اس میں سیکیورٹی فورسز کی بھی جوان ہے, $120 بلین ہم نے اپنا اکنامک لاس کیا, ہمارا کاروبار تباہ, اور ڈرون حملے بھی شروع ہو گئے. اگر آپ اتحادی ہو تو کس طرح ایک گھر پہ, مطلب میں کسی کا اتحادی بنا, میری سرحد کی پامالی کر کے, نہ صرف زمینی بلکہ فضائی سرحدوں کی پامالی کر کے
میری مرضی کے بغیر وہ یہاں پہ ڈرون حملے بھی کرتے ہیں. 365 ڈرون حملے ہوئے اس سے پہلے, بلکہ 400 ٹوٹل ڈرون حملے ہوئے ان 10-15 سالوں میں. آپ کی زمینی سرحدوں کو اور فضائی سرحدوں کو پامال کیا گیا. اب یہاں پہ آتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں. اصل میں ایک اگر ہم کام کریں آسان, اور میں اپنی جو ملاکن ڈویژن میں اب جب یہ لہر آئی تو میں جب لوگوں کو اویئرنیس دے رہا تھا, ان سے بات کر رہا تھا, اور جس طرح اللہ کا شکر ہے کہ فی الحال تک ہم بچ گئے, تو اس میں ایک چیز کرے آپ, میں آپ کو بھی کہتا ہوں, آپ امریکن ایمبیسی سے تو 9/11 کے بعد اور اس سے پہلے کی ملاقاتیں ہیں 2008 تک, آپ وہ پڑھیے, آپ ڈپلومیٹک کیبلز اٹھا کے دیکھ لیجئے, پاکستانیوں سے کس طرح جھوٹ بولا گیا, جھوٹ کی بنیاد پہ اس جنگ کا آغاز ہوا. اور اس میں ہوتا کیا ہے, میرے پاکستانیوں, آپ کو 2-3 چیزیں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں. 2002 میں جب خیبر پختونخوا کی حکومت بن رہی ہے, MMO کی حکومت آئی, ذرا اس سے پہلے آپ امریکن سفارت خانوں میں ملاقاتیں دیکھیں کہ ہماری حکومتیں بھی کیسی بنائی جاتی ہیں, کہ اس وقت ضرورت کیا ہے. پھر 2008 کی جب وفاقی اور صوبائی حکومت بن رہی تھی, تو ذرا سنیے گا, دونوں رہنما, ایک قومیت کے نام پہ سیاست کرنے والے اور ایک وفاق میں سیاست کرنے والے, جو صوبے اور وفاق دونوں میں حکومتوں میں پھر اتحادی بھی آ گئے, وہ 8 سے پہلے امریکن سفارت خانوں میں کتنی ملاقاتیں کرتے ہیں, کس طرح ڈالرز کی آفر ہوتی ہے, کس طرح کہاں پہ کتنے آپریشن کریں گے, اور پھر ان کے پاس جا کے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو فلاں پارٹی ہے وہ ان کے نظریات ان سے ملتے ہیں, ہم آپ کے نظریات سے اتفاق کرتے ہیں, اس لیے ہم ہی ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. پھر فوج کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں, پھر اپنے اداروں کے اوپر بھی الزام لگاتے ہیں, متحد ہوتے ہیں اور ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بس چیزیں تو ٹھیک ہو گئی, ہمیں CIA کا ایک وزٹ کرائے الیکشن سے پہلے. امریکہ میں CIA ہیڈ کوارٹر کا ایک وزٹ کرائے, ڈالرز کی بھی بات ہو گئی, یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ مزید آپریشن کریں گے, مطلب مزید لوگوں کو ماریں گے. جب حکومت آ گئی تو امریکہ کے پاس جا کے حسین حقانی, جو آج بڑا چہیتا بنا ہوا ہے, ان کی موجودگی میں زرداری CIA ڈائریکٹر جب کہتا ہے کہ ڈرون میں عام لوگ مر رہے ہیں, تو وہ کہتا ہے کہ مرنے دو, تمہیں کیا پرواہ ہے, ہم سنبھال لیں گے, میڈیا کی فکر نہ کرو, مارو, مزید مارو ان کو. تو میرے پاکستانیوں, جب آپ کی حکومت ایسی بنتی ہو, جب ڈالروں کی آپ پوجا کرتے ہو, تو اس پہ میں ٹیکنیکل چیزوں میں نہیں جاتا, سمپل بتا دوں, جھوٹ بولنا چھوڑ دے, قوم کے ساتھ سچ بولنا شروع کر دے, آزاد خارجہ پالیسی خودداری پہ شروع کر دے, کسی کے کہنے پہ آپ جنگیں مت چھیڑے, کسی کے کہنے پہ اپنے قوم کو ایندھن مت بنائے, کسی کے کہنے پہ آپ کے لوگوں کے اوپر جو جنازے اٹھتے ہیں ان کو اون مت کرے. مدرسے پہ بمباری ہوتی ہے, 70 بچے قرآن مجید کی تلاوت کرتے شہید ہوتے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے, بلوچستان ایک تقریر مقابلے کے لیے میں اس دن جا رہا تھا یونیورسٹی سے, جس دن باڈور پہ یہ ڈرون حملہ ہوا, 70 بچے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. ہمارے یہاں پہ پریزیڈنٹ اور ہمارے ادارے کیا کہہ رہے تھے, کہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ہم نے کیا ہے. بعد میں حقائق سامنے آئے, تو ایک سچ بولے, آزاد پالیسی رکھے, کسی کے کہنے پہ آپ یہ چیزیں نہ کریں, پہلے تو یہ شروع کر دینا, بعد میں آپ کے معاملات ٹھیک ہوں گے. اب یہ سب کچھ ہو گیا, پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے, اور اس میں آپ کو میں پھر ریکمینڈ کر دوں گا کہ جو ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں امریکہ میں اور دنیا میں, سسٹم کیا ہے کہ ہماری کچھ بھی آپ کو مطالعہ پاکستان میں جو بتایا گیا وہ آپ کی تاریخ ہے, جو آپ لوگوں کو کتاب, کسی بھی کتاب کسی نے رکھی وہ آپ کی تاریخ ہے, لیکن سچ کبھی سامنے نہیں آتا. ہم کبھی حقائق لوگوں کے سامنے نہیں لاتے کہ کون سی جنگ میں ہم کس طرح گئے تھے, کیونکہ پہلے کیا تھا, 1979 میں مجاہدین تھے, 9/11 کے بعد امریکہ جس کے کہنے پہ آپ نے جہاد شروع کیا تھا, انہوں نے کہا کہ یہ دہشت گرد ہے, آپ نے کہا کہ دہشت گرد ہے. 20 سال آپ کی مجاہدین, پھر آپ کے دہشت گرد, پھر امریکہ کے کہنے پہ ادھر جہاد, ادھر امریکہ کے کہنے پہ آپریشن. اس طرح نہیں چلتا, اس طرح قومیں نہیں چلتی, اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح لوگوں کو ایندھن نہیں بنایا جاتا. تو ایک کام کرے, ہر 20 سال بعد, 15 سال بعد امریکہ اور یورپ, ان ممالک کا ایک کام ہے کہ یہ اپنے ڈاکومنٹ جو ہے, جو مختلف فیصلے ہوتے ہیں وہ ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. تو دہشت گردی کے حوالے سے جتنے ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ سب پڑھیے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس کا اس میں کیا کردار تھا اور اس سے کیا حقائق آپ کے سامنے آتے ہیں. میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا کیونکہ مجھے ہر پولیٹیشین کا اور ہر ادارے کے سربراہ کی تمام ملاقاتیں یاد ہے, لیکن میں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. اب میں آ جاتا ہوں دوسرا فیز. یہ فیز ہو گیا, پھر اس کے بعد ایک اور فیز آتا ہے کہ پچھلے 4-5 سالوں میں کیا ہوا کہ امن آ گیا. عمران خان کی حکومت ہے, ایک ڈرون حملہ نہیں ہوتا,
کوئی آپریشن نہیں ہوتا, کہیں پہ آپ دھماکے اور یہ چیزیں نہیں سنتے. آپ سنتے ہیں تو کیا سنتے ہیں ذرا, کہ آپ کا وزیرستان کے رستے سے اور باجوڑ کے رستے سے بھی آپ نے آغاز کرنا تھا. وزیرستان کے رستے آپ کا افغانستان سے ٹریڈ شروع ہو جاتا ہے. آپ وہاں پہ نئے روٹس جو ہے وہ کھولنا شروع کر دیتے ہیں. قادری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں کہ خیبر سے کتنے ٹرکس آپ کے جانے لگے اور کس طرح آپ کا یہاں پہ بزنس بڑھتا گیا, ٹریڈ بڑھتا گیا. اچھا یہ کون سے ٹائم پہ ہو رہا ہے؟ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب اشرف غنی کی حکومت ہے. مینز کہ ہمارا جو پورا نیشنل نیریٹو آپ ان دنوں کا دیکھیں کہ اشرف غنی پرو انڈیا گورنمنٹ, انڈیا ان کی زمین پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہے. یہاں پہ EU ڈس انفو لیب, اب اتنے اٹیکس ہوئے, کراس بارڈر اٹیکس ہوئے, یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی جاتی تھی بار بار میڈیا پہ, اور آپ کے اوپر اس کے اوپر سیمینارز بھی ہوتے تھے, بریکنگ نیوز بھی چلتی تھی. اس دوران کہ پرو انڈین گورنمنٹ ہے, ٹریڈ بڑھ رہا ہے, افغانستان کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں, یہاں پہ آپ کا کوئی ڈرون حملہ نہیں ہو رہا, کوئی ملٹری آپریشن نہیں ہو رہا, کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی. ملاکنڈ ڈویژن میں صرف عید کے 3 دنوں میں, آخری عید جب عمران خان کی حکومت ہٹانے سے پہلے 3 دنوں میں 60 بلین کی آپ کی ٹورزم اکنامک ایکٹیویٹی ہوئی. 3 دنوں میں 60 بلین سوات اور ملاکنڈ آ گیا, ٹورزم میں اضافہ ہوا. آپ کے باجوڑ پہ اور وزیرستان میں نئے ٹورزم علاقے بھی آپ ڈھونڈنے لگے. آپ کے 20-25 نئے ٹورزم سپاٹس آپ نے کھول دیے. UN سیکرٹری جنرل پاکستان آتا ہے, پاکستان کو کیا کہتے ہیں کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر طے کیا. دہشت گردی سے جانے لگتے تھے, اب ٹورزم پہ پہچانے جانے لگے. آپ نے وہاں پہ سپورٹس, آپ نے ٹریڈ, آپ نے روٹس کھولے, آپ نے بزنس بڑھا دیا. بلکہ میرے پاس خود کمیونیکیشن کی وزارت تھی, چائنا ٹرک جانا شروع ہو گئے. اور میں اس پہ آتا ہوں کہ جب امریکہ کا ویڈرال ہو رہا تھا تو اس وقت ہم نے کیا کچھ کیا تھا. ایک اور چیز ہو گیا کہ پہلی دفعہ فاٹا میں کوئی 4 سال پہلے یہاں پہ دھماکے نہیں ہو رہے تھے, امن عرصے بعد دیکھا تھا لوگوں نے. حالانکہ آپ کو ان کی ابھی ریہیبلیٹیشن کرنی تھی, کیونکہ 20 سال جب آپ نے پہلا آپریشن کیا تھا 2004 میں, تو 17-18 سال مسعود ٹرائب ڈی خان ٹانک اور کراچی میں رہ رہا تھا, وہ واپس نہیں گیا تھا. میرالی اور میران شاہ کے بازار تباہ ہو چکے تھے, اس کی ابھی آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا تھا. باجوڑ میں جو جنازے اٹھے تھے, جو نقصان ہوا تھا, جو بازار تباہ تھی, وہ ابھی آباد نہیں ہوئی تھی. تیرا خیبر ایجنسی میں ابھی وہ ریہیبلیٹیشن آپ نے کرنی تھی. کرم اور اورزے کے بازار آپ نے ابھی بحال کرنے تھے. لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے, امن برقرار, اکنامک ایکٹیویٹی شروع, ان کو واپس بلانا شروع. پھر یہاں پہ لوکل باڈیز الیکشن ہوتا ہے. پروونشل اسمبلی میں پہلی دفعہ 70 سالوں میں فاٹا کے لوگوں کو نمائندگی ملتی ہے. 70 سالوں میں پہلی دفعہ ہر ولاج کونسل کی سطح پہ فاٹا میں الیکشن ہوتے ہیں. الیکشن میں کیوں بات کر رہا ہوں, اس لیے کر رہا ہوں کہ وہاں پہ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مطلب جلسے ہو رہے ہیں, لوگ نکل رہے ہیں, ہر گاؤں میں نکل رہے ہیں, کوئی دھماکہ نہیں, کوئی چیزیں نہیں. آپ نے وہاں پہ انٹرنیٹ کی بحالی کے اوپر کام شروع کیا, فائبر اپٹیک بچانا شروع کر دیا, ٹیلی فون جو نیٹ ورک تھے یا باقی موبائل نیٹ ورک تھے ان کو وہاں پہ لے جانا شروع کر دیا. پھر کیا ہوتا ہے, ریجیم چین آپریشن آتا ہے. بلکہ ریجیم چین آپریشن سے پہلے ایک اور فیز آتا ہے, افغانستان سے امریکہ کا ویڈرال. ابھی امتیاز صاحب نے ایک بات کی, امتیاز گل صاحب نے, کہ کیا پتہ نہیں تھا ہماری اداروں کو کہ جب امریکہ ایسے جائے گا تو یہاں پہ کیا صورتحال بنے گی اور اس وقت کیا ہوگا. میں اس پہ بات کرنے سے پہلے 2-3 چیزیں بتاؤں. خطرات کیا تھے جب امریکہ جا رہا تھا. پہلا کہ جب وہ یہاں پہ جائے گا تو کیا افغانستان میں خلا کریٹ ہوگی, اور یہاں پہ کوئی خلا جب کریٹ ہوگی تو کیا خانہ جنگیں شروع ہوگی, اور اگر خانہ جنگیں شروع ہوگی تو اس کا پاکستان پہ اثر کیا ہوگا, نمبر 1. نمبر 2, اگر حکومت کا قیام ہوتا ہے, چاہے وہ طالبان کا ہے کسی اور کا ہے, تو پھر اس کے بعد اس کا پاکستان پہ کیا اثر ہوگا. جس طرح نظریات کی آئیڈیالوجیز کی بھی بات ہوئی کہ یہاں پہ جب ان کی حکومت آئی طالبان کی تو یہاں پہ مختلف آئیڈیالوجیز تو فاٹا وغیرہ میں تھی, جس طرح جشن منائے گئے تھے. تو دوسرا اس کا کیا ہوگا. تیسرا کہ پاکستان کے اوپر کیونکہ امریکہ کبھی شکست اور ہار نہیں مانتا, ہارتا ہمیشہ ہے, مانتا نہیں ہے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلیم گیم شروع ہوگا, پاکستان کے اوپر الزام لگائے گا, اور جب الزام لگائے تو اس سے پہلے نیریٹو بلڈنگ بھی شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ کس طرح شفٹ کرنا ہے, بلیم گیم شروع کرنا ہے, پاکستان کے اوپر یہ الزام شفٹ کرنا ہے, اور پھر سینکشنز پاکستان کے اوپر, اس کے اوپر بھی کام شروع ہو گیا تھا. ایک یہ تھا. ہماری کیا تیاری تھی جب ہماری حکومت عمران خان کی, اس وقت یہ تیاری تھی کہ جو امریکہ اور یورپ نے سوچا تھا, پاکستان دشمن قوتوں نے سوچا تھا
عمران خان نے ان کا بیانیہ تہس نہس کر دیا. ان دنوں میں 1-2 مہینے مسلسل عمران خان انٹرنیشنل میڈیا پہ بیٹھے رہے, کالم بھی لکھے, مختلف دنیا کے مختلف اداروں میں CNN BBC وغیرہ کو انٹرویوز دے, پہلے سے بتا دیا کہ امریکہ یہ جنگ میں جانا غلط تھا, لوگوں کو مارنا غلط تھا, پاکستان کا حصہ بننا غلط تھا, 80,000 ہمارے جانوں کا نذرانہ دیا, اتنے ڈرون حملے ہوئے, اتنے ہمارے اکنامک لاس ہوا, یہ تمام چیزیں عمران خان نے بتانا شروع کر دی. تو ان کا جو بیانیہ بننا تھا اس کو تو تہس نہس کر دیا. دوسرا ایک اور فیض مجھے یاد ہے کہ جب تاریخ کا اعلان ہوا کہ امریکہ جائے گا تو میرے پاس کمیونیکیشن کی وزارت تھی اور میں نے ایک سیل بنایا تھا وہاں پہ. آپ سنجیدگی کا کارن دیکھیں اس وقت کی حکومت کا کہ ہمارا رشیا کے ساتھ MOU تیار ہو چکا تھا. تاجکستان, ازبکستان, کرغزستان, ترکمانستان, ان ممالک کے وفود بار بار پاکستان آ چکے تھے. ویڈیو لنک پہ میری بھی ان کے ساتھ میٹنگ ہو چکی تھی. میں اپنے لیول کی بات کر رہا ہوں, پرائم منسٹر لیول پہ تو بہت کچھ ہو رہا تھا. پھر 8-10 وزراء کی ایک ٹیم پرائم منسٹر عمران خان نے تیار کی, اور ہماری منصوبہ بندی کیا تھی. مجھ سے کبھی کبھار منسٹری میں سیکرٹری صاحب بھی پوچھتے تھے, ظفر حسن صاحب تھے اس وقت, وہ کہتے سر آپ تو روز میٹنگ کرتے ہو کہ جب امریکہ جائے گا تو پشاور کی سخانی بازار ایک دفعہ پھر تاریخ کی طرح یہاں پہ اکنامک ہب بنے گا, یہ روٹ بنے گا, یہ دروازہ بنے گا سینٹرل ایشیا کے لیے. کیونکہ اگر آپ نے گوادر جانا ہے, کراچی جانا ہے, جدھر بھی جانا ہے, آپ نے پشاور سے ہو کے جانا ہے. پورا فاٹا میں روزگار اور ترقی کا ایک دور شروع ہو رہا ہے. ہماری جو فیزیبلٹی سٹڈیز تھی کہ ہم نے چائنا کے ساتھ جو باقی سینٹرل ایشین کے ممالک ہیں یہاں پہ روٹ کیا ہوگا, جلال آباد تک ہماری سڑک 90% کمپلیٹ ہو گئی. میں ان دنوں کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ہو رہی تھی کیونکہ ہمیں ایک روشن مستقبل نظر آ رہا تھا کہ امن ہوگا, خوشحالی ہوگی, ترقی ہوگی, ہم یہ کریں گے. لیکن ہوتا کیا ہے سر, اور ان دنوں میں عمران خان نے جب حکومت ہٹائی جا رہی تھی اس سے ایک ہفتے پہلے بھی تمام عالم اسلام کے OIC ممالک بلائے, اور بات کیا ہو رہی تھی, بات یہ ہو رہی تھی کہ افغانستان کی اور ان کی مدد کیسے کرنی ہے, ان کو کس طرح ہم نے اکیلے نہیں چھوڑنا. وہاں پہ خوراک کی قلت ہے, ان کے اوپر پابندیاں ہیں, ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, فنڈز نہیں ہے, انسانیت کی بات ہو رہی تھی. اور اس وقت کیا ہوا کہ جو ہمیں پھنسانا چاہتے تھے ان دنوں میں 2 مہینے میں پاکستان کی ہر جگہ پہ دنیا نے تعریفیں کی, پاکستان کو خطوط بھی بھیجے کہ کس طرح امریکہ کی وڈرال کے وقت اور پھر جب افغانستان میں کرائسس آنے والا تھا تو اس میں پاکستان نے کیا کردار ادا کیا. یکدم سے کیا ہو گیا کہ پڑوسی بھی دشمن, دہشت گردی بھی شروع, حالات بھی خراب. ہوتا کیا ہے, ریجیم چین آپریشن. اور ریجیم چین آپریشن کا میں آپ کو بتاتا چلوں, 2 مہینوں کا میں صرف نام لوں گا, میں اس کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا, ناراضگی بہت ہوتی ہے. صرف مہینے کا نام لوں گا, سمجھ آ جائے گی. ہوتا کیا ہے کہ عمران خان ہوتا ہے تو اس سے پہلے جون جولائی میں ایک ان کیمرہ بریفنگ دی جاتی ہے, اور اس میں جو تھے وہ ذرا وہ پریزنٹیشن یاد کرائے کہ وہ پریزنٹیشن دیے کس کی طرف سے تھے, اور اس میں امریکہ کے ساتھ زیادہ تعلقات کیسے رکھنے ہیں, یا ہم نے کس بلاک میں جانا ہے, اور امریکہ کی یہاں کے جانے سے کے بعد کیا کیا چیزیں ہوگی. اور اس میں یہ بھی کہا گیا, ابھی عمران خان کی حکومت تھی, کہ عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے تھا. عمران خان کو ایبسولوٹلی ناٹ نہیں کہنا چاہیے, وہ تو اسے امریکہ کو اور ان سب کو ناراض کر دیتے ہیں. اب ہوا کیا کہ ان دنوں میں جب یہ ہم تیاری کر رہے تھے تو ان دنوں میں اڈے دینے کی ایک خبر میں بین الاقوامی جریدے میں خبر آتی ہے کہ امریکہ نے اڈے مانگے ہیں, حکومت نے نہیں, کسی اور نے کمٹمنٹ بھی دی ہے. اور پھر اس کے ایک ہفتے بعد یا 2 دن بعد عمران خان سے انٹرویو ہوتا ہے, اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ کیا آپ امریکہ کو اڈے دیں گے. خان صاحب کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ تمام چیزیں جو منظرنامہ تھا وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ کس طرح بین الاقوامی طاقت ہے, امریکہ, ہینڈلرز, اعلی کار, سہولت کار, یہ سارے میسر آئے اور عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی. اب جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں بار بار آپ کو کہا, اور اس سے پہلے ایک اور چیز آپ سنیں, اکتوبر بھی بہت اہم ہے اس ریجیم چین آپریشن میں, کہ اس میں بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے اور کسی کے طاقتور شخص کے کچھ دورے بھی ہوئے تھے, اور اس میں بھی کوئی کمٹمنٹس ہوئی تھی. تو پھر جب عمران خان کی حکومت ہٹائی گئی تو خان صاحب نے پہلے مہینے میں کہا کہ یہاں پہ حالات اکنامک بھی آپ کے خراب ہو سکتے ہیں اور یہاں پہ امن و امان کی بھی. مئی میں پہلی دفعہ, اور میں موجودہ صورتحال کی طرف آ کے اب بات ختم کر لوں گا,
मई में इस तरह हुआ कि जब हमने देखा कि कुछ इनकी सरगर्मियां हो रही है, तो पहली दफ़ा मैंने इसके ऊपर बात की तो सब ने मजाक उड़ाया कि यार अब तो हर चीज़ ठीक है, ये कहाँ से बात कर रहे हैं, ज़रूरत क्या है इसको बात करने की। तो फिर जून जुलाई में ये हुआ कि हमें कुछ सरगर्मियां नज़र आई और हमने 4-5 सवाल पूछे। सवाल इसलिए पूछे कि पाकिस्तान में कोई भी आप बात करो ना, मुल्क की मफाद की भी सीज़न चलता है कि कब किसके ऊपर गद्दारी के फतवे लगने हैं, किसके ऊपर बगावत के फतवे लगने हैं, एक सीज़न चल रहा होता है। तो एक सीज़न चल रहा था हमारा, तो लिहाजा मैंने सिर्फ सवाल पूछे। सवाल पहला ये पूछा कि ये बॉर्डर पे तो बाढ़ लगा है, तो जब बाढ़ लगा है तो वहाँ पे सिक्योरिटी किसकी जिम्मेदारी है, और अगर बाढ़ है जिस पे हमने अरबा रुपए लगाए हैं तो ये सरगर्मियाँ कहाँ से हो रही है, और क्या जुलाई में आपके इम्पोर्टेड हुकूमत का और किसी और का कोई विजिट हुआ है अफगानिस्तान में, अगर हुआ है तो क्या कमिटमेंट्स हुए हैं। मासूमाना 5-6 सवालात पूछे। उन सवालात का जवाब देने की बजाय मेरे ऊपर FIRs भी हुए, गद्दारी के फतवे भी लगे। सवाल एक से पूछता हूं, दूसरे के हुलिये में बंदे भी सामने आ गए, दूसरे से सवाल पूछने लगा तो ये सामने आ गए। यहां तक कहा गया कि झूठ बोल रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्टर ने टीवी पे आके, और मैं क्यों झूठ से शुरू किया था, इनके झूठ से, और इनके झूठ पे अब मैं खत्म करने जा रहा हूं कि ये जंग जब झूठ पे हो, जब आपके तमाम मामला झूठ पे हो, जब गुलामी पे हो, जब आप किसी और के अलाकार बनते हो, जब डॉलरों के लिए आप काम करते हो, तो फिर आप इसको शिकस्त नहीं दे सकते। इसका एक ही तरीका है और मैं सॉल्यूशन भी आपको देता हूं। हुआ क्या, फिर मैंने 2 सवाल और पूछे कि क्या आपने अमेरिका रिजीम के ऑपरेशन में कोई ये वादा भी हुआ है कि आपका एयर स्पेस एक दफा फिर इस्तेमाल होगा, क्योंकि इमरान खान ने तो एब्सोल्युटली नॉट कहा था। 400 ड्रोन हमले आपके टाइम पे हुए थे, इमरान खान ने तो इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा एयर स्पेस इस्तेमाल करने की कोई कमिटमेंट हुई है या इस्तेमाल हो चुका। दूसरा कि क्या अमेरिका को अड्डे देने की आपका कोई मुआहिदा हुआ है या होने जा रहा है। वजह कि अमेरिका कभी भी यहां से निकलता नहीं। यहां पे गिलगित बल्तिस्तान, मैंने उस वक्त कहा था कि CPEC का दरवाजा है, चाइना को रोकना है, फिर इसके साथ साथ आपका रशिया, फिर आपकी ताकत है, फिर यहां पे अपना असर रसूख कायम रखना, तो ये तमाम चीजें शुरू हो गई। फिर जब ये सवाल पूछे तो एयर स्पेस का और ड्रोन हमलों का भी सवाल पूछा, अड्डों का भी सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दिया गया, बल्कि इंटीरियर मिनिस्टर टीवी पे आता है और ISPR की तरफ से एक प्रेस रिलीज जारी होता है। ISPR प्रेस रिलीज में कहता है कि ये प्रोपेगेंडा है और हालात बिल्कुल ठीक है। इंटीरियर मिनिस्टर कराची में खड़े होके कहता है कि झूठ है, प्रोपेगेंडा है, अमन व अमान के हालात ठीक है। लेकिन जब हमने सरगर्मियां देखी तो मैं वाज़ेह तौर पे उस वक्त भी पैगाम दे चुका था और आज भी दे रहा हूं, न हमने इनकी ट्रैप में आना है, न उनकी ट्रैप में आना है, न हमने इनके लिए इस्तेमाल होना है, न उनके लिए इस्तेमाल होना है। लेकिन जो स्वात मलाकन डिवीजन खैबर पुख्तूनख्वा हमने अपने हाथों से बनाया था, जो हमने अमन हासिल किया है, हम अपनी नजरों के सामने किस तरह उसको तबाह होता देख सकते हैं, तो हम तो आवाज उठाएंगे। हुकूमत ने साथ नहीं दिया, फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, ISPR सब ने कहा कि प्रोपेगेंडा है, किसी ने साथ नहीं दिया। हमने क्या किया, हमने मलाकन डिवीजन के लोगों के पास गए, लाखों की तादाद में लोग आए, लोगों ने एक पैगाम दिया कि हम किसी की जंग में हिस्सा नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए ईंधन के तौर पे इस्तेमाल नहीं होंगे, आप अमेरिका के गुलाम होंगे, डॉलर के गुलाम होंगे, हम नहीं होंगे। और फिर क्या होता है मेरे पाकिस्तानियों, फिर उसके बाद राब्ता होता है। 12 अगस्त को कहा जाता है कि 48 घंटे में ये वापस चले जाएंगे, चले जाते हैं, लेकिन सितंबर के पहले हफ्ते में फिर आ जाते हैं। तो क्या मैं सवाल नहीं पूछूंगा कि गए कैसे, आए कैसे, और फिर मीडिया से भी सवाल करता हूं। मेरा मीडिया, मैं मीडिया से भी सवाल करता हूं। उस वक्त क्या है कि जब मैं ये बात कर रहा था तो मैंने मीडिया को 10 दफा मुखातिब करके कहा था कि याद रखिएगा, जब हम मुजरिमों की फेहरिस्त तैयार करेंगे तो उसमें सिर्फ ये हुक्मरान नहीं होंगे जो डॉलरों की पूजा पे हमारा सौदा करते हैं, उस मुजरिमों की फेहरिस्त में पाकिस्तान का मीडिया भी मेरा मुजरिम होगा। इसलिए होगा कि आपके लिए खबर ये होगी कि फला जगह में धमाका हुआ, इतने जनाजे उठाए गए, आपके लिए जनाजा, आपके लिए एम्बुलेंस में लाश और किसी के हाथ और पांव जो कटे हुए हो, वो आपके लिए खबर होगी। मेरे लिए खबर ये है कि किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की, मैंने उनको भगा दिया, मेरे लिए ये खबर है। मेरे लिए खबर ये नहीं है कि जब मेरा जनाजा उठेगा, जनाजा रोको, साथ दो, नहीं दिया। लेकिन फिर क्या होता है, मुझे पता था, मैंने ये भी कहा था कि आप इसका तहरीक इंसाफ को, तो जब आपकी सोच ये हो मुल्क की कि हमने साउथ पंजाब में इलेक्टिबल्स को इकट्ठा करना है,
ہم نے بلوچستان میں وہ جو لوگ ہیں ان کو ساتھ ملانا ہے، اور خیبر پختونخوا میں کچھ بھی کرے عمران خان کا مقابلہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو اور ان کو لڑاؤ، بیچ میں کسی اور کو جگاؤ اور بات کرو. یار شرم کرو یار. جب اس کے اوپر پالیسیز ہو تو آپ کر سکتے ہیں. اور پھر بلیم کس کے اوپر ڈالے؟ 10 سال سے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے. حکومت خیبر پختونخوا کیا کر رہی تھی؟ تو بارڈر مجھے دو تو میں بتا دوں گا کہ میں کیا کر رہا تھا. خیبر پختونخوا حکومت آپ کو امن دیا تھا، خوشحالی دی تھی، ٹریڈ دیا تھا، روزگار دیا تھا، صحت کارڈ دیا تھا، ٹورزم کا فروغ دیا تھا، دیا ہے، دیتے رہیں گے. لیکن بیچ میں یہ جو ڈرٹی گیمز ہوتے ہیں، کسی کے لیے امریکہ کے لیے پاکستانیوں کو استعمال کیا جاتا ہے، یہ ہمارے لیے مسئلہ ہے. پھر ملاکنڈ ڈویژن میں سپتمبر میں پھر آ جاتے ہیں، پھر لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، پھر ہمارے حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں. جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں تو میں اور غم میں اضافہ ہوا. غم میں اضافہ کیسے ہوا؟ میڈیا تو خاموش ہے، کیونکہ ان کو تو جب تک جنازہ نہیں نکلے گا، ان کو تو دکھ یہ ہے کہ انہوں نے جنازے کیوں بچائے. اور جو دانشور بیٹھتے ہیں، جب کوئی دھماکہ ہو جائے تو ٹی وی والے اس کو لے لیتے ہیں، جس کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، آپ ان کو دانشور کہہ کے بٹھا رہتے ہیں. ان کا تو سیزن چل رہا ہوتا ہے جب دھماکہ ہوتا ہے، تو سیزن والوں کو کیوں بٹھاتے ہو؟ اصل لوگوں کے پاس جاؤ یار، ان کی بات کرو. اور یہ ایک بات کی جاتی ہے نا کہ سوات والے ملاکنڈ ڈویژن والے نے بڑا کام کیا. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں بس 2 جملے، کیونکہ میں وہ خان صاحب کی سپیچ کا ٹائم دیکھ رہا ہوں تو اس لیے 2-3 منٹ آگے کر رہا ہوں. تو پھر اس کے بعد جب یہ ہوا اور سپتمبر میں پھر ہم نے، اللہ کا شکر ہے کہ لوگ کھڑے ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہو گئے. تو دکھ کس چیز کا ہوا؟ کہ جو تحریک ہم نے اٹھائی، لوگوں کو شعور دیا، اور دنیا کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، دنیا کی تاریخ میں پہلے آپ کو یہ مثال نہیں ملے گی کہ آپ نے بغیر ہتھیار اٹھائے، آپ نے اتنی بڑی دہشت گردی کی لہر جو آنے والی تھی اس کو شکست دی ہوگی. اس کے اوپر اب کیس اسٹڈی ہے، یہ کبھی آپ کو اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن دکھ یہ ہے کہ جس پہ وہ ناراض تھے، یہ والی بھی مجھ سے اس پہ ناراض ہے. وہ بھائی تو میں نے تو امن برقرار کیا اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو وہ تو ناراض ہے، تو سمجھ آتی ہے، تو آپ بھی کیوں ناراض ہو یار؟ آپ کو سمجھ آتی ہے اس چیز کی؟ مجھے تو نہیں آتی. تو اب ایک طریقہ اور ہے اس کو روکنے کا، کہ جس طرح وزیرستان والے اس وقت سڑکوں پہ ہیں، بنو والے سڑکوں پہ ہیں، تو ہم ہر پاکستانیوں کو کہتے ہیں کہ آپ بھی نکلو، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، ملک ہمارا ہے، گھر ہمارا ہے. اللہ نہ کرے اگر دھماکے ہوں گے نا، یا پھر بے گھر ہوں گے، تو ہم تو بھگت چکے ہیں. ہمارے ساتھ جو ہونا تھا، گھر لگنے تھے لگ چکے، تباہ ہونے تھے تباہ ہو چکے. ہم نے تو عرصے بعد امن دے کے ہم تو نہیں کرنے دیں گے کسی کو اپنا امن تباہ. چاہے کسی کی جتنی بھی بڑی لڑائی ہو، جتنی بھی رجیم چین آپریشن ہو، جتنی بھی ڈالروں کے وعدے ہو، کچھ کرو یار، غلامی کرنی ہے کرو، امریکہ کے ڈالر کی پوجا کرنی ہے کرو، ان کے غلام بننا ہے بنو، لیکن میری قیمت پہ نہیں، میرے لوگوں کی قیمت پہ نہیں. یہ ہم نہیں کرنے دیں گے. اور پھر اس کے ساتھ ایک اور آخر چیز، جو وزیرستان بنو والے کھڑے ہیں، میں ان کی نہ صرف حمایت کرتا ہوں، بلکہ میں 3 دن سے روزانہ کی بنیاد پہ اپنے کارکنان کو بھی کہتا ہوں کہ پارٹی لائن سے ہٹ کر نظریے بات میں، اپنی لیڈر پسند بات میں، اپنے پسند ناپسند بات میں، امن ہوگا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، اللہ نہ کرے جنازہ اٹھے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، گھر اجڑے گا تو میرا اور آپ کا ایک ہے، بے گھر ہوں گے تو میرا اور آپ کا ایک ہے. ہم نہیں اکٹھے رہنا ہے. یہ جو 5 10 15 20 لوگ جو بند کمروں میں ہمارے فیصلے کر کے باہر دنیا سے کرتے ہیں، انہوں نے کچھ نقصان ان کا نہیں ہونا، لہٰذا اکٹھے سب نے کھڑے ہونا ہے. اور دوسرا، بس میں اپنی باتیں اس پہ ختم کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھیں کہ وزیرستان باجوڑ سے لے کے بلوچستان گوادر اور پھر گلگت بلتستان، پھر وہی سوالات ہے کہ رجیم چین آپریشن کے بعد ایسا کیا ہوا؟ امریکہ سے کچھ کمٹمنٹس، امریکہ کی مرضی پہ حکومت میں آنا، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے اقدامات کرنا، اور جو عمران خان نے اشرف غنی کے ٹائم پہ جو کہ اینٹی پاکستان اور پرو انڈیا گورنمنٹ تھی، ان کو انگیج کیا تھا. تو آپ کا فرزند زرداری اس وقت افغانستان کا وزٹ ہی کیوں نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے؟ پوری دنیا میں مارکو پولو بنا ہوا ہے، افغانستان آپ کیوں انگیج نہیں کرتے؟ بات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں نہیں ملتے؟ جب آپ کی امن اور ترقی کی مثال دی جاتی تو، اور سوات ملاکنڈ ڈویژن، سی ایم صاحب یہاں پہ بیٹھے، جتنا انہوں نے وہاں پہ کام کیا ہے، تو مجھے یاد ہے ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت تھی، وزیر اعلیٰ تو یہ ابھی بھی ہے، لیکن جب ہماری وفاق میں حکومت تھی تو یہ ادارے بھی بلا کے مجھے کہتے تھے کہ جو سوات سکسیس سٹوری ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں بریف کریں اور بتائیں کہ کس طرح ہم یہ ماڈل ریفلیکٹ کر سکے بلوچستان میں.
اور بلوچستان میں بھی وہ سلسلہ ہم نے شروع کیا. کیا وجہ ہے کہ آج بلوچستان میں دو جو مختلف ہیں, ایک بلوچ والے ہیں اور دوسرے جو اس سائڈ والے ہیں, وہ دونوں بھی آپ کے خلاف اکٹھے ہو کے آپریشن کیوں کر رہے ہیں؟ آج پاکستان کی حمایت کرنے والی افغانستان کی حکومت کے خلاف آپ کی طرف سے بیانات کیوں آتے ہیں, انگیجمنٹ کیوں نہیں ہے؟ آج اپنے لوگ جو آپ سے سوال کرتے ہیں, آواز اٹھاتے ہیں, ان کو آپ انگیج کیوں نہیں کرتے, آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ جب آپ کو نشاندہی کی جاتی ہے تو آپ ٹی وی پہ آ کے یہ کیوں کہتے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, جھوٹ ہے؟ جو بندہ مطلب سمپل ہے نا, جنگ روکنا, امن برقرار رکھنا ضروری ہے, کہ جب ایک دفعہ خراب ہو جائے اور مارنا ضروری ہے, تو نقصان کیوں کرتے ہو؟ تو پھر ساتھ میں یہ چیز ہے. تو ہماری یہ سوال ہے, یہ ہمارا موقف ہے, اور ہم کیا کریں گے اس کے ساتھ. ایک تو خیبر پختونخوا حکومت جس طرح ڈیل کر رہے ہیں, اب ٹی وی پہ تبصرے بھی شروع ہو گئے, کدھر ہے خیبر پختونخوا, وہ میں ایسی چسکے لے رہے ہیں, مطلب جنہوں نے جو کرنا ہے نا, انہوں نے جو کمٹمنٹس دیا اسی کے اوپر جا رہے ہیں. تو اصل چیزوں کے اوپر ہم نے فوکس کرنا ہے, اور علاج اس کا ایک ہے. ملاکنڈ ڈویژن اور سوات میں جس طرح لاکھوں لوگ نکلے اور انہیں مثال دی کہ بھائی ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے, ہمارے سروں پہ بات نہ کرو. پھر کہتے ہیں کہ نا انہوں نے سوات والوں نے ویلکم کیا تھا. سوات والوں نے کبھی کسی کو ویلکم نہیں کیا تھا, اس وقت ہم بچے تھے. اب سمجھ آ گئی ہے, اب سمجھ آ گئی ہے, کسی نے ویلکم نہیں کیا تھا. تو ہمارے سروں پہ یہ گیم ہے, آپ مت کھیلو. پاکستان کو آگے بڑھنے دو, پختونخوا کو آگے بڑھنے دو, ہمارے قبائلی اضلاع کو بڑھنے دو, وزیرستان کو جینے دو, باجوڑ کو جینے دو, کرم کو جینے دو, اورکزئی کو جینے دو, ہمارے مومن اور خیبر کو جینے دو, ملاکنڈ کو جینے دو, پاکستان کو جینے دو, اور پاکستان کو آگے بڑھنے دو. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان